السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ زندگی میں کام آنے والی بہترین باتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص لمبی زندگی چاہتا ہے وہ صبح کو کھانا جلدی کھائے اور شام کو دیر سے کھائے، اپنی چادر ہلکی رکھے اور عورتوں سے میل جول کم رکھے۔ پوچھا گیا کہ ہلکی چادر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قرض کم لیا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ کھانے کی ابتدا اور انتہا نمکین چیز پر ہو تو اللہ تعالیٰ 70 قسم کے امراض سے حفاظت فرماتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزانہ عجوہ کھجور کے 7 دانے کا استعمال پیٹ کے تمام کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے، اور جو شخص روزانہ تازہ و منکی کے 21 دانے کھاتا ہے وہ مرض الموت کے سوا کوئی جسمانی مرض نہ دیکھے گا۔ اور کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے، اور سرید عرب کا مرغوب کھانا ہے، اور گائے کا گوشت بیماری ہے، اس کا دودھ شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے، اور اس کی چربی سے اس کے بقدر بیماری کا اخراج ہوتا ہے، اور مچھلی بدن کو پگھلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہوانی قوت تازہ کھجور سے بڑھ کر کسی شے میں نہیں۔ کہتے ہیں کہ خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی دور کرتی ہے، تاہم کثرت استعمال پسندیدہ نہیں کیونکہ اس سے خشکی پیدا ہوتی ہے۔ البتہ کافور اور گلاب ایسے نہیں، اور کہتے ہیں کہ گلاب بڑھاپا لاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نرم لباس خون بڑھاتا ہے، کھردرا لباس خون چوستا ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ زیادہ خوشی شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ مسرت کی تاثیر میں برودت ہے، اور برودت حرارت کی نسبت زیادہ مہلک ہے، اور غم کی تاثیر گرم ہے کہ وہ جگر سے پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح کے کھانے کے بعد کچھ لیٹنا اور شام کے کھانے کے بعد کچھ چلنا پھرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ مثل مشہور ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ لیٹ جانا خوب ہوشیار کرتا ہے، اور رات کو کھانے کے بعد چہل قدمی کر لینے والا خوب سوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں نسیان پیدا کرتی ہیں: کھٹا سیب کھانا، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، گدی میں پچنے لگوانا، جوؤں کو مٹی میں ڈالنا، چوہے کا جوٹھا پینا۔ کہتے ہیں کہ قبروں پر لگی ہوئی تختیاں پڑھنا، دھنیا کھانا، قطار کے 2 اونٹوں کے درمیان چلنا اور 2 عورتوں کے درمیان چلنا بھی نسیان پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سبزہ پر نگاہ لگانا، جاری پانی، حسین چہرہ اور والدین کا چہرہ دیکھنا، اور نماز میں سجدہ کی جگہ پر نظر لگانا، لیموں اور سرخ کبوتر کی طرف دیکھنا نظر کے لیے مفید ہے۔ کہتے ہیں کہ سردی میں آگ کی 5 خوبیاں ہیں: سردی کو ہٹاتی ہے، چہرے کو نکھارتی ہے، کھانا خوشگوار کرتی ہے، تھکاوٹ وغیرہ کو دور کرتی ہے، وحشت کو انس میں بدلتی ہے۔ فقیہ ابواللیث فرماتے ہیں کہ ابن مقفع کا قول ہے کہ جو شخص ہم بستری کے بعد پانی سے استنجا نہیں کرتا اور پتھری کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے نفس ہی کو ملامت کرنی چاہیے، لیکن فقیہ فرماتے ہیں کہ استنجا کر لینا گو جسمانی صحت کے لیے مفید ہے، نہ کرے تو امید ہے کہ نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت جنابت بلا استنجا کیے بعض دفعہ سو جایا کرتے تھے۔ ابن مقفع کا یہ بھی قول ہے کہ جس کو احتلام ہوا اور غسل کیے بغیر اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی اور بچہ پاگل یا کم عقل پیدا ہوا تو اپنے نفس ہی کو ملامت کرے، اور کسی نادان کا یہ کہنا مناسب نہیں کہ مجھے کئی بار ایسا اتفاق ہوا ہے مگر کوئی مضرت نہیں دیکھی، اس لیے کہ چور اگر پہلی بار ہی پکڑا جائے تو چوری ہی ختم ہو جائے، اور پہلی بار ہی اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو دنیا میں کوئی تندرست باقی نہ رہے۔ مشہور ہے کہ جمع کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہانا نہیں چاہیے کہ اس سے بخار کا خطرہ ہے۔ مناسب ہے کہ فارغ ہونے کے بعد استنجا کر لے، اس لیے کہ اس میں جسمانی صحت اور عافیت ہے۔ کہتے ہیں کہ گرمی
اور خریف کے موسم میں جمع کی کثرت مضر ہے، مگر سردی اور ربیع کے موسم میں مضر نہیں۔ البتہ اعتدال میں عافیت و سلامتی ہے۔ خالی پیٹ جمع کرنے سے وہ مضرت نہیں ہوتی جو پرمیدہ ہونے کی صورت میں ہے۔ کہتے ہیں کہ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد بھاری طبیعت اور ثقیل مزاج کن ذہن ہوتی ہے، اور خالی پیٹ جمع کرنے سے ہلکی پھلکی طبیعت چست چالاک یعنی ذہین اولاد پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جمع سے فارغ ہو کر سیدھے پاؤں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دائیں کروٹ لینا چاہیے کہ یہ جسمانی صحت کے لیے مفید ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے انشاءاللہ بچہ پیدا ہوگا۔ جب تک عورت میں شہوت کے جذبات و کیفیت کو محسوس نہ کرے جمع نہیں کرنا چاہیے، کہ اس سے بدن کو راحت ملتی ہے اور بچہ پورے اعضاء والا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جس نفسانی خواہش کو بھی پورا کرتا ہے اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے، البتہ جمع سے دل صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام نے بھی اسے اختیار کیا ہے۔ اور جمع میں کچھ منافع ہیں تو کچھ مضرتیں بھی ہیں۔ منافع تو یہ کہ غم کا ازالہ یا اس میں کمی ہو جاتی ہے، اور کہیں حرام میں دل اٹکا ہوا ہو تو ٹل جاتا ہے اور دل وساوس سے صاف ہو جاتا ہے۔ غیظ و غضب میں تسکین پیدا ہوتی ہے۔ طبیعت میں حرارت ہو تو کئی ایک بیماریوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور جمع کی مضرتیں یہ ہیں کہ اس سے بدن میں عموماً اور بینائی میں خصوصاً ضعف پیدا ہوتا ہے۔ پنڈلیوں میں، سر میں، کمر میں درد ہونے لگتا ہے، خصوصاً جس کی طبیعت میں برودت اور خشکی ہو۔ ایسے شخص کو جمع میں کمی کرنا مفید ہوتا ہے۔ بوقت جماعت کلام کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسے وقت استقرار حمل ہو جائے تو بچہ کے گونگا ہونے کا خطرہ ہے۔ مشہور ہے کہ بوڑھی عورت سے جمع ضعف بدن کا سبب ہے اور جلد بڑھاپا لاتا ہے، اور مریضہ سے جمع کرنا بھی امراض پیدا کرتا ہے، مگر اس صورت میں کہ شہوت کا غلبہ ہو جائے۔ بعض اتباع غسل سے پہلے دوبارہ جمع کرنے یا سو جانے کو ناپسند کہتے ہیں، مگر ہمارے نزدیک ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی رخصت معلوم ہوتی ہے، اور آپ تو امت کے لیے مجسمہ شفقت تھے۔ اگر اس میں کچھ بھی مضرت ہوتی تو رخصت نہ دیتے۔ کھڑے ہو کر مجامعت کرنے سے پرہیز کرنی چاہیے کہ اس سے بدن میں ضعف آتا ہے۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں بالوں کی صفائی کرنا مکروہ ہے۔ خالد بن معدان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص غسل سے پہلے صفائی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور ہر بال یہ درخواست کرے گا کہ اے اللہ اس سے پوچھئے کہ ہمیں دھوئے بغیر یوں ہی کیوں ضائع کیا تھا۔ جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے اور میدہ کھانے سے پر ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سنت کے مطابق دائیں کروٹ پر لیٹ جائے، پھر بائیں کروٹ بدل کر کہ اس سے کھانا خوب ہضم ہوتا ہے، اور حرکت کرنا اور کروٹ بدلنا اس سے اور زیادہ مفید ہے۔ ویسے آدمی کو بھرے میدہ سونا اچھا نہیں، اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نماز کے ذریعہ اپنے کھانے کی تحلیل کر لیا کرو، اسی طرح پر میدہ نہ سویا کرو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ نیز آدمی کو بلا وجہ پیٹ کے بل بھی نہیں سونا چاہیے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا، یوں مت لیٹو، ایسا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور اگر کوئی شخص خوب پیٹ بھرنے کی وجہ سے تکلیف کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو پیٹ کے نیچے تکیہ رکھ کر لیٹ جانے میں حرج نہیں کہ یہ معذور ہے، اور بوقت ضرورت گنجائش نکل ہی آتی ہے۔ تاہم ایسے شخص کو اتنا زیادہ کھانے پر توبہ کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ٹھنڈا پانی پینا معدہ کی حرارت کو کم کرتا ہے، اور کھانے کے بعد پانی پینا معدہ کو گرم اور بدن کو موٹا کرتا ہے۔ اور کوئی پھل مثلاً سیب، زرد آلو
انگور، منطقی وغیرہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے معدہ میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو کچھ بھی کھایا جائے اس کے 1 یا 2 گھنٹہ بعد پانی پیا جائے، اس سے مضرت کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے۔ گرم چاول یا کوئی میٹھی چیز کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی دانتوں کو نقصان دیتا ہے۔ ایسے وقت 1-2 لقمے روٹی کے کھا کر پانی پئیں، اس سے مضرت کم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ شخص مچھلی اور انڈا پیٹ میں جمع کرتا ہے، اکٹھے کھاتا ہے، اور پھر نقرس کے درد یا فالج میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے اور کہا کہ جو آدمی اپنے پیٹ میں نبیز اور دودھ جمع کرتا ہے اور برس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے بھی اپنے آپ ہی ملامت کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ مچھلی بکثرت کھانا بینائی کے لیے مضر ہے، اور پیٹ میں دودھ کے ساتھ ساتھ کوئی سبزی یا کھٹی چیز جمع کرنا بھی مناسب نہیں، اور کہتے ہیں کہ دودھ اور پھلوں کا اکٹھا استعمال بھی ٹھیک نہیں، اور کھانے سے قبل پھل کا استعمال اتنا مضر نہیں جتنا کہ بعد میں ہے۔ کنویں اور نہر کا پانی بھی بیک وقت پیٹ میں جمع نہ ہونا چاہیے۔ ہاں، پہلا پیا ہوا ہضم ہو جائے تو مذائقہ نہیں، اور بار بار کھڑے کھڑے کھاتے رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ کھانے کا ایک مقرر وقت ہونا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا کھانے سے جب پہلا کھانا ہضم ہونے سے پہلے پیٹ میں جائے گا تو معدہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ سخت گرمی کے اوقات میں گوشت کا بکثرت استعمال کئی امراض کا باعث ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بدن کے لیے سب سے زیادہ مضر وہ روٹی ہے جو بہت ہی گرم ہو، جیسے پکتے وقت، اور سب سے کم مضر والی وہ روٹی ہے جس میں 1 رات گزر چکی ہو، بشرطے کہ سخت نہ ہو گئی ہو۔ اور جسم کے لیے مضر گوشت بدن کے نچلے حصے والا ہوتا ہے، اور کم مضر والا وہ ہے جو بدن کے اوپر ڈالے حصے اور سر کے قریب کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھرے معدہ کچا ناریل کھانے سے بدہضمی ہوتی ہے، اور روٹی کے ساتھ بادام کا استعمال یا تنہا بادام ہضم میں تاخیر پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی تازہ یا بلا خمیر روٹی بھی دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ دودھ یا زرد آلو نہار منہ کھانے میں حرج نہیں، مگر کھانا کھانے کے بعد بیماری کا موجب ہے۔ جب تک کہ خوب بھوک نہ لگ جائے نہ کھائے، اور زرد آلو اگر کچا ہو تو معدہ کو کمزور کرتا۔ کھجور، منفی اور دیگر میٹھی چیزوں کا بکثرت استعمال مسحوڑوں کا خراب کرتا ہے، اور انجیر زیادہ کھانے سے جوئیں پیدا ہوتی ہیں، اور نمکین اشیاء کا بکثرت استعمال بینائی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ جب آدمی سفر میں ہو، کسی شہر میں پہنچے تو پہلے کچھ سرکہ اور پیاز کا استعمال کرے تاکہ وہاں کا پانی نقصان نہ پہنچائے، اور پیاز بکثرت استعمال کرنے سے بلغم پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں سیاہی آنے لگتی ہے، تیز اور کھٹی اشیاء بڑھاپا لاتی ہے۔ آدمی کو چکنائی سے پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ عقل کے لیے مفید ہے، اور مٹھائی حلم پیدا کرتی ہے، مگر اس کی کثرت دانتوں کو مضر ہے۔ کہتے ہیں کہ مسور قلب میں رقت پیدا کرتے ہیں، اور خون کو صاف البتہ زیادہ قلب میں رقت پیدا کرتے ہیں، اور خون کو صاف البتہ زیادہ استعمال دانتوں کو مضر ہے، اور کدو دماغی قوت بڑھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھوکے پیٹ حمام میں جانا بدن میں خشکی لاتا ہے، اور بھرے معدے جانے سے پیٹ کی تکلیف اور آنتڑیوں میں کیڑوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ کھانا وغیرہ ہضم ہونے پر حمام میں جائیں۔ ابن مکفہ کہتے ہیں کہ جو شخص پر معدہ حمام میں جاتا ہے وہ قلونج کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اسے اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے، اور تازہ مچھلی کھا کر فوراً حمام میں جانے والا اگر فالج اور قلونج کا شکار ہو جائے تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے، اور حمام میں جاتے وقت دفعتاً اس میں داخل نہ ہونا چاہیے، جبکہ پہلے ایک کمرہ میں پھر دوسرے میں ذرا ٹھہر کر داخل ہو، اور نکلتے وقت بھی یہی کرنا چاہیے، اور فوراً ہی اپنے اوپر ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا چاہیے، اور نکلنے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا بھی نہیں چاہیے کہ یہ جسم کے لیے مضر ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر
گرمی میں حمام جانا سردی کی بنسبت زیادہ مفید ہے، مگر گرمی میں پانی تیز گرم نہ ہونا چاہیے کہ اس سے کئی آفت کا خطرہ ہے۔ سردی کے موسم میں حمام سے نکل کر فوراً کپڑے پہننا چاہیے تاکہ ٹھنڈی ہوا نقصان نہ پہنچائے، اور سر کو بھی ڈھانپے رکھیں کہ سرد نہ بن جائے۔ زیر ناف بال صاف رکھنے سے ایک دن رات قبل اور ایک دن رات بعد مجامعت نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ گندے پانی سے بکثرت نہانا بیماری لاتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ گرمی میں ٹھنڈے پانی سے اور سردی میں گرم پانی سے غسل کرنا خوب مفید ہے، مگر پانی نیم گرم یا تیز ٹھنڈا نہ ہو۔